نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند ہو، متکبر ہو، فخر کرنے والا ہو. سورۃ النساء کی اس آیت میں جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، وہاں دوسری طرف بندوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے بھی تلقین فرما رہے ہیں. اور آیت کا اختتام جس بات پر ہو رہا ہے وہ ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو فخر کرنے والا، غرور کرنے والا، خود پسند اور متکبر ہو. تکبر کی مذمت قرآن پاک میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بارہا آئی ہے. تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، خود پسند ہونا، وہ برائی ہے جس سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. کوئی بھی شخص جو خود پسندی کا شکار ہو جائے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے، وہ نہ تو اللہ تعالی کا حق دے سکتا ہے اور نہ ہی بندوں کا حق دے سکتا ہے. یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے مختالن اور دوسرا ہے فخورن. مختال کا لفظ خیل سے نکلا ہے. خیل عربی زبان میں گھوڑے کو کہتے ہیں. گھوڑے کی چال میں ایک خاص طرح کی اطراہٹ ہوتی ہے، اسی سے پھر مختال وہ شخص جو اتراتا ہو، تکبر کا شکار ہو، اپنے خیالوں میں، اپنے دل ہی دل میں خود کو بڑی چیز سمجھتا ہو. یہ ایک نفسیاتی اور اندرونی کیفیت کا نام ہے. اس کے برعکس دوسرا لفظ جو یہاں استعمال ہوا ہے وہ فخورا ہے، فخر سے. فخر کا مطلب بڑائی کا اظہار کرنا، یعنی مختال میں اپنے اندر ہی اندر خود کو پسند کرنا، اپنی تعریف پسند کرنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور فخورا میں پھر پھٹ بھی پڑنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریفیں کرنا، اپنی بڑائی جتانا اور اس کا گاہے بگاہے اظہار کرنا. اور صرف اسی پر پھر بس نہیں کرنا، بلکہ ہر دم دوسروں پر نکتہ چینیاں کرنا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں کے سامنے اور دوسروں کے پیچھے ان کی برائی کرنا، ان کو حقیر سمجھنا اور انہیں حق نہ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص جس کو لوگ حقیر سمجھیں، یعنی لوگوں کی نگاہوں میں وہ بڑا نہیں، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے. اور فرمایا، میں تم کو نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو دوزخ میں جانے والے ہیں؟ ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو بات پہ سخت جھگڑا کرے، یعنی بیکار کی بات پہ جھگڑنا شروع کر دے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لے، درست مزاج، مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو. گویا تکبر ایسی برائی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت خیز انجام سے دوچار کرتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں
ذرہ برابر بھی تکبر ہو، رائی کے دانے برابر بھی تکبر، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. یعنی بڑا تکبر تو دور کی بات، رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو تو جنت میں نہ جا سکے گا. اس پر کسی شخص نے پوچھا کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، تو کیا اچھا لباس پہننا یا اچھے جوتے پہننا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو نام ہے حق کے انکار کا اور لوگوں کو حقیر جاننے کا. یعنی متکبر کون شخص ہے؟ جو حق بات اس کے سامنے آئے تو اس کو نہ مانے، حق بات کو قبول نہ کرے، اسے اختیار نہ کرے، اور لوگوں کو اپنے سے کم جانے. ہم میں سے ہر شخص کو ان دو چیزوں پر رکھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا جب بھی کوئی حق بات اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے سامنے آتی ہے، کیا ہم اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. کیا ہم خود کو ان سے بڑا سمجھتے ہیں اور انہیں حقیر سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ حقیر سمجھنے کا مطلب یہ کہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنا، زیادہ ذہین سمجھنا، زیادہ سمجھدار سمجھنا، اور دوسرے لوگوں کی ہر بات کو اپنے سے کمتر ثابت کرنا، خواہ وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو. یعنی اپنے رویے سے، اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے، اپنے معاملات سے دوسروں کو اہمیت نہ دینا اور خود دوسروں پر اہمیت جتانا، اپنی ہر بات کو درست سمجھنا اور دوسرے کی ہر بات کو نگیٹ کرنا، یہ تمام تکبر کی علامتیں ہیں. تکبر میں مبتلا شخص حق بات سننے کی بھی جرت نہیں کرتا، وہ پھر حق کو سننا بھی نہیں چاہتا، وہ خیر اور بھلائی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اس کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا تو دور کی بات. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس شخص نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اور اس کا انداز اسی طرح کا متکبرانہ تھا، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دی. آپ نے فرمایا تجھ میں اس کی طاقت نہ ہو، یعنی کبھی نہ کھا سکو. اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے صرف تکبر نے روکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے. اور پھر راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص مرتے دم تک کبھی دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکا. تو گویا کوئی بھی شخص حق بات کے سامنے آنے پر، خیر و بھلائی کی بات سامنے آنے پر جب ایسا رویہ اختیار کرے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور اس کے دل میں خیال یہ ہو کہ شاید اس طرح کرنے سے میری شان میں کچھ فرق آ جائے، یا بعض اوقات اگر کوئی اچھی بات کوئی کمزور شخص کہہ رہا ہو یا اپنے مقابلے میں کم حیثیت کا شخص کہہ رہا ہو تو اس وقت سننا اور مشکل ہوتا ہے، اور انسان ایک اچھی بات کو بھی صرف اس لیے نہیں سنتا یا سننا چاہتا کہ بتانے والا کسی بھی حیثیت سے، مثلا عمر میں یا مال و جاہ میں یا کسی رتبے میں اس سے کم ہے، تو وہ اس کی بات کو رد کر دیتا. حالانکہ بات کم نہیں ہوتی، بات اچھی ہی ہوتی ہے یا درست ہوتی ہے. تو ایسا کرنا انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے، اور بسا اوقات انسان چھوٹی چھوٹی حق کی باتوں سے انکار کرتے کرتے بہت دور نکل جاتا ہے اور پھر کبھی خیر و بھلائی کی طرف پلٹتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ دوزخی لوگ کون ہیں؟ سرکش، بد اخلاق اور متکبر قسم کے لوگ، یعنی جو حق بات کو قبول نہ کرنا چاہیں. اسی طرح بعض اوقات انسان کو مال و دولت کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے اور وہ کسی غریب و مسکین کو اپنے پاس پٹکنے نہیں دیتا. قرآن پاک میں ایک واقعہ ایسا ہی بیان ہوا ہے کہ ایک مالدار شخص نے غرباء اور مساکین سے بچنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو ختم کر دیا، اس کا باغ جل کر رہ گیا. بسا اوقات انسان دنیا میں بھی اپنے تکبر کی سزا دیکھ لیتا ہے اور دنیا میں بھی انسان بعض نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے.
ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک حلہ پہن کر یعنی ایک اچھا لباس پہن کر سر میں کنگھی کیے ہوئے اترا رہا تھا، یعنی بال بھی بنائے ہوئے تھے، لباس بھی اچھا تھا اور اکڑ کر زمین میں چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. یہ عبرتناک مثالیں قرآن و سنت میں ہمیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہم سمجھیں اور لوگوں کی عزت کرنا جانیں، لوگوں کو اہمیت دیں، خواہ وہ مقام، مرتبے، علم یا کسی بھی اعتبار میں ہم سے کم ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بدترین بندہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا اور تکبر کیا. یعنی اللہ کی نگاہ میں بدترین شخص وہ ہے جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھا اور تکبر کیا اور اللہ بزرگ و برتر کو بھول گیا. بدترین بندہ وہ ہے جس نے لوگوں پر جبر اور قہر کیا یعنی ظلم ڈھایا اور خداوند قہار و جبار کو بھول گیا. بدترین ہے وہ بندہ جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا کے کاموں میں محو ہو گیا، یعنی صرف دنیا ہی دنیا اس کے سامنے ہے، آخرت نہیں ہے اور وہ جلد ہی دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہے. اور مقبروں اور جسم کی بوسیدگی کے خیال کو فراموش کر دیا، یعنی ایک گھر انسان کا اس دنیا میں ہے، دوسرا قبر میں ہے اور تیسرا آخرت میں ہے. تو جو شخص صرف اسی دنیا کا ہو کر رہ جائے اور اپنے اگلے گھروں کو بھول جائے تو وہ شخص پھر بہتر عمل نہیں کر سکتا. اور بدترین ہے وہ بندہ جس نے فساد ڈالا، بگاڑ پیدا کیا اور حد سے بڑھ گیا اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تواضع سے کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دے گا. وہ انسان اپنے آپ کو اپنی نگاہوں میں حقیر سمجھتا ہے، کم چیز سمجھتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں وہ بزرگ و برتر ہوتا ہے. ہم سب اس حدیث پر بھی اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. تو بہترین انسان کون ہے؟ جو خود کو کچھ نہ سمجھتا ہو لیکن لوگوں میں اس کی بہت عزت ہو. اور جو شخص غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. پھر وہ لوگوں کی نگاہوں میں تو ذلیل ہوتا ہے لیکن وہ اپنی نگاہ میں بہت عظیم ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یعنی قطعاً کوئی عزت اس کی لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی، وہ اس کو انتہائی حقیر جانتے ہیں لیکن وہ خود پسندی کا شکار ہو کر خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور اس طرح نقصان اٹھاتا ہے. اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا کر دے، یعنی میں خود پسندی کا شکار نہ ہوں اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. حالانکہ بعض اوقات معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ہم خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ لوگ ایسے شخص کو انتہائی حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو انسان کی عقل مندی اسی بات میں ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ ابھی اس نے کچھ نہیں کیا، اور بڑے سے بڑا نیکی کا کام یا دنیاوی اعتبار سے بڑے سے بڑا کارنامہ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کرے جو اس سے بڑے کام کر چکے ہیں. کیونکہ بسا اوقات انسان دنیا میں اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کرتا رہتا ہے جو اس سے کم ہوتے ہیں، مثلاً علم میں یا دنیاوی کاموں کے اعتبار سے، تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے. جیسے عموماً ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے اندھوں میں کانا راجا، کہ ایک شخص کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے نہیں لیکن چونکہ اس کے آس پاس کے لوگ خود زیادہ کچھ قابلیت نہیں رکھتے تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. اس لیے اگر انسان اپنے آپ کو کمپیئر کرے ان لوگوں سے جو علم میں، عمل میں، تقوی میں اور خوف خدا میں اس سے آگے ہیں تو یقیناً اس کے اندر کبھی بھی اپنی نیکی کا تکبر پیدا نہیں ہوگا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے حالات، صحابہ کرام کے حالات، نیک لوگوں کے حالات پڑھتے رہیں اور ان سے اپنی نیکیوں کو کمپیئر کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں.
اور اگر ہم صرف آج کے لوگوں میں دیکھتے رہیں کہ باقی سب لوگ تو کچھ نہیں کر رہے اور ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، تو ایسے میں پھر تکبر جیسی ناپسندیدہ چیز انسان کے اندر پیدا ہونے کا امکان ہے، جو سراسر انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ نجات دینے والی 3 چیزیں ہیں، ایک تو ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرنا، دوسرے خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا، تیسرے دولت مندی اور فقیری دونوں حالتوں میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا۔ اور ہلاک کرنے والی چیزیں وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، یعنی جو دل میں آئے انسان وہی کرنا شروع کر دے، وہ حرص اور بخل جس کا انسان غلام بن جائے، اور تیسرے آدمی کا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کرنا۔ یہ بدترین صفت ہے جو کسی انسان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا انجام بھی بہت بھیانک بتایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، ہوں گے انسانی شکل میں لیکن ان کا سائز چیونٹیوں جیسا ہوگا، اور وہ لوگوں کے پاؤں میں روندے جائیں گے۔ ذلت و خواری ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی، اور ان کو جہنم کے ایک قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بلس ہے، یعنی ہانکا جائے گا۔ ان کے اوپر آگ ہوگی اور ان کو دوزخیوں کا نچوڑ یعنی خون اور پیپ اور کچ لہو پلایا جائے گا، یعنی یہ ان کی غذا ہوگی، کیونکہ دنیا میں وہ تکبر سے کام لیتے رہے۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہمیشہ تواضع اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن تمہارے پیروکار ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور اسی طرح اہل ایمان کے لیے بھی تواضع کی صفت نہایت پسندیدہ ہے، اور اس بات سے خاص طور پر روکا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنی پاکیزگی کی حکایتیں بیان کرے یا اپنے آپ کو سچا ثابت کرے یا اپنی نیکی کے دعوے کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، اپنے آپ کو نیک مت کہو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہم تکبر اور خود پسندی کی راہ چھوڑ کر تواضع کی راہ اختیار کریں، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی، اکثر کہا جاتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، تو کیا صلاحیتوں کا اظہار کرنا یا ان کا استعمال بھی فخر میں آتا ہے؟ صلاحیتوں کا استعمال تو فخر میں نہیں، لیکن صلاحیتوں کا اظہار کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں یہ بھی کر سکتی ہوں، اور ایک شیخ بکھارنے کے انداز میں بات کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ انسان کی بڑائی کی سب سے بڑی گواہی اس کا عمل ہوتا ہے۔ صرف زبان سے کہنا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ خود کو پہچاننا بہت ضروری ہے، پہچان کر اپنی صلاحیتوں سے کام لینا بہت ضروری ہے، لیکن ان باتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار اور تکرار یہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ اس کے تعلقات کبھی بھی لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکتے، وہ فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے معاشرے کے اندر، وہ لوگوں کا سکون اور چین برباد کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کے اندر تکبر ہوگا وہ چھوٹی چھوٹی بات میں غصے میں آ جائے گا، وہ کبھی بھی اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے کسی حق سے دستبردار نہیں ہوگا کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔ یعنی اگر غور کیا جائے تو جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان کا آغاز تکبر سے ہوتا ہے۔ مثلا جھوٹ کو آپ دیکھیے تو وہ انسان کیوں بولتا ہے کہ سچ بولنے میں اس کی بے عزتی ہوتی، غصہ کیوں کرتا ہے کہ اس کو اپنے مرضی کے خلاف کوئی بات سخت ناپسند آئی ہے، غیبت انسان کیوں کرتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص اس کے مقابلے میں اونچا جا رہا ہے تو فوراً لیگ پولنگ شروع کر دیتا ہے، بیک بائٹنگ شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کو گرانے لگتا ہے۔ انسان تانے کب دیتا ہے، مذاق کب اڑاتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو جتنی بھی اخلاقی خرابیاں ہیں وہ سب تکبر سے جنم لیتی ہیں، اور پھر جب انسان بد اخلاق ہے تو وہ جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں۔ جنت بد اخلاق لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو پرسکون بستی ہے جس میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو پرامن طریقے سے رہنا جانتے ہوں، فساد اور بگاڑ کرنے والے نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ
تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرنا چاہتے. والعاقبۃ للمتقین، عاقبت یا آخرت تو تقوی والوں کے لیے، جن کے اندر خدا کا خوف ہے اور جو عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں اس زمین پر. ہم اپنے اندر سے تکبر کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کچھ عملی ٹپس بتا دیں. ہم اپنے اندر سے تکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دور کر سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے. یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس انتظار میں نہیں رہتے کہ آپ کی بہت اہمیت ہے وہ آگے آئے اور آپ کو سلام کرے، نہیں، آپ خود آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. آپ کمزوروں کی بات کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جتنی طاقتور لوگوں کی بات کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے اندر سے تکبر کا ہر ذرہ دور کر دے اور ہمیں حقیقی معنوں میں عاجزی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.